آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں ہر طرف ایک نظریاتی اور سماجی کنفیوژن ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ کس راستے پر چلیں۔ جی ایسے میں ہم ایک ایسی شخصیت مولانا عبدالقدیر صدیقی کے کام کا جائزہ لے رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو اسی الجھن سے نکال کر ایک واضح اور پرسکون راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ جی، اور ان کا مرکزی نقطہ بہت سادہ اور گہرا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، اور اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، مذہب اکثر زندگی کے ایک خانے جیسا سمجھا جاتا ہے، عبادت، رسومات وغیرہ، جبکہ دین ایک پوری عمارت ہے جس میں آپ کی سیاست، معیشت، سائنس، غرض ہر شعبہ اسی کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ خیال کہ فزکس اور کیمسٹری کی رہنمائی بھی دین میں ہے، یہ آج کے دور میں بہت سے لوگوں کو عجیب لگ سکتا ہے۔ ان کے نزدیک اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ کیا وہ سائنس کو مذہب کے تابع کرنے کی بات کر رہے تھے؟ دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ان کا نظریہ تابع کرنے کا نہیں تھا، بلکہ جوڑنے کا تھا۔ یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر ان کے نزدیک فزکس کا علم اللہ کی تخلیق کے اصولوں کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھا، تو فزکس پڑھنا اور پڑھانا بھی ایک طرح کی عبادت بن جاتا تھا، بشرطے کہ نیت یہ ہو کہ ہم کائنات کے خالق کی کاریگری کو سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ نظریہ سائنس کو دین سے الگ نہیں کرتا، بلکہ اسے دین کا ایک اہم حصہ بنا دیتا ہے۔ ان کا اصول تھا کہ جھکنا ہر حال میں اللہ کے سامنے ہے، چاہے مسجد میں ہو یا لیبارٹری میں۔ واہ، یہ تو سوچ کو بالکل بدل دینے والا زاویہ ہے۔ اور اسی نظریے کی عملی شکل یہ تھی کہ زندگی کے ہر شعبے کے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آئے۔ بالکل، اور ان کے شاگردوں کی فہرست دیکھ کر ہی اس کی وسعت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان میں مولانا مودودی اور شبیر احمد عثمانی جیسے جیڈ علماء تو تھے ہی، مگر ساتھ ہی ڈاکٹرز، فوجی افسران اور یہاں تک کہ سائنسدان بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر حمید اللہ خان صاحب جیسے عالمی محقق ان کے شاگرد اعلیٰ تھے۔ ایک منٹ، مطلب صرف دینی طالب علم نہیں بلکہ رضی الدین صدیقی جیسے عالمی شہرت یافتہ ماہر طبیعت جنہوں نے آئنسٹائن کے ساتھ بھی کام کیا تھا، وہ بھی ان سے رہنمائی لے رہے تھے۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی ہاں، اور یہی تو ان کے پیغام کی طاقت کا ثبوت تھا۔ جب جامعہ عثمانیہ میں وہ درس دیتے تھے تو مغربی علوم پڑھانے والے پروفیسرز بھی اپنے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ان کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ ان کا پیغام کسی ایک طبقے کے لیے نہیں تھا، یہ ہر اس شخص کے لیے تھا جو علم اور زندگی کو ایک جامع نظر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ صحیح۔ اور سنا ہے کہ ان کی شہرت صرف برے صغیر تک محدود نہیں تھی، دمشق میں بھی کوئی بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا۔ جی، ایک بہت مشہور واقعہ ہے اس حوالے سے۔ جب وہ دمشق تشریف لے گئے تو وہاں کے سب سے بڑے عالم شیخ بدر الدین الحسنی ان کی علمی گہرائی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھری محفل میں اعلان کیا کہ دمشق میں علم کا سورج طلوع ہوا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ ان کا علم جغرافیائی اور علمی سرحدوں سے بالاتر تھا، اور شاید اسی لیے انہیں جرمن ایشیاٹک سوسائٹی کی رکنیت بھی دی گئی، جو اس دور میں ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مولانا عبدالقدیر صدیقی نے اسلام کو ایک ایسے جامع نظام کے طور پر پیش کیا جو جدید دور کی علمی اور نظریاتی تقسیم کا ایک عملی جواب فراہم کرتا ہے۔ ان کی میراث صرف کتابیں نہیں بلکہ علم کو جوڑنے کی یہ فکر ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہیں سے ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ کا نقطہ نکلتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں علم کو چھوٹے چھوٹے الگ تھلگ کھانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اس سوچ کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ تمام علوم کو ایک واحد، جامع اور روحانی مرکز کے ساتھ دوبارہ مربوط کیا جائے۔ کیا ہم زندگی کے بڑے سوالوں کا جواب اس لیے تو نہیں کھو رہے ہیں کہ ہم سائنس، فلسفے اور روحانیت کو ایک ساتھ ملا کر نہیں دیکھ پا رہے؟